ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں ہوں سعید لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاک فوج کے 17ویں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ملک میں افواہوں اور کیا سرائیوں کا سلسلہ کسی حد تک بند ہوا۔ سیاست میں کوئی تھوڑا ٹھہراؤ پیدا ہوا ہی تھا کہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو اپنی حقیقی آزادی مارچ کی اختتامی تقریب کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک بہت بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا۔ انہوں نے اپنے دونوں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہ رہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے یا ہمیں اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے اس ماسٹر سٹروک نے، یہ ایک دبنگ فیصلے نے ملک کی سیاست میں ایک دفعہ پھر ہلچل مچا دی۔ ملک کے سب اتحادیوں نے اپنی ممکنہ سیاسی چالوں کے لیے سر جوڑ لیے اور پی ٹی آئی نے اپنی کور کمیٹی اور قانون دانوں سے صلاح مشورے شروع کر دیے۔ پی ٹی آئی کا مزید ہوم ورک جاری ہے اور پی ٹی آئی اپنی اس سیاسی چال سے یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو ہم جنرل الیکشن کی طرف لے جائیں گے۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کا کام شروع کر رکھا ہے تاکہ ٹکٹوں کی تقسیم کا کام شروع ہو سکے۔ پی ڈی ایم حکومت کی بڑی سیاسی جماعت نون لیگ اور ان کے رہنما اپنے سیاسی بیانات اور باڈی لینگویج کی وجہ سے عمران خان کی اس سیاسی حکمت عملی سے خوفزدہ دکھائی دیتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت کی موجودہ ممکنہ ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے زرداری صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ ملک کی سیاست میں زرداری صاحب کے کردار کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ کیسے کھیلتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر زرداری صاحب کے اوپر نیچے کئی بیانات نون لیگ اور اپنے اتحادیوں کو سہارا دینے کے لیے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ بے منع مقبولیت اور ضمنی انتخابات میں اوپر نیچے کئی فتوحات نے زرداری صاحب کی سیاست میں دم خم کو ختم کر دیا ہے۔ ووٹوں کی سیاست بھی کسی حد تک ختم ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے گی۔ آپ کا وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے فوج کی نئی قیادت کو اپنے نئے عہدے سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اس امید کا اظہار کیا کہ نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے درمیان 8 ماہ سے جنم لینے والی اعتماد کے فقدان کے خاتمے کے لیے سبیل کرے گی۔ ناظرین، گزشتہ اس خبر کا چرچہ رہا کہ گوگل جو ہے وہ اپنی پیڈ سروس جو ہے پاکستان میں بند کر رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کی کچھ ادائیگیاں جو نہیں کی گئیں۔ لیکن اب خبر یہ ہے، اور یہ خوشخبری والی خبر ہے، کہ پاکستان میں پیڈ گوگل کی سروس بند نہیں ہوگی۔ وزیر آئی ٹی کی بات جو ہے اور ان کی چیز مان لی گئی ہے۔ وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن جناب امین الحق صاحب نے معاون خصوصی خزانہ جناب طارق باجوہ صاحب سے رابطہ کیا۔ الحق صاحب کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ 1 ماہ تک اپنی پالیسی پہ عمل درآمد کو مؤخر کر لے۔ آپریٹر کو ادائیوں کی طریقہ کار پہ عمل درآمد کے لیے 1 ماہ کا وقت دے دیا گیا ہے۔ وزارت آئی ٹی، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک باہمی مشاورت سے راہ عمل مرتب کریں گے۔ ادھر تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کر دیا ہے۔ ادھر امپورٹڈ حکومت کو NR2 ملنے کا سلسلہ جاری ہے، اور نیب نے وزیر اعظم کے خلاف 2 مقدمات کی تحقیقات بند کر دی ہیں۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق خصوصی فیچر پر مبنی بیلٹ پیپر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انتخابات میں واٹر مارک بیلٹ پیپر استعمال کیے جائیں گے۔ گزشتہ انتخابات میں 22 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے گئے تھے۔ اس دفعہ 24 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے جانے کا امکان ہے۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 12 کروڑ 21 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ گزشتہ عام انتخابات میں ووٹر کی تعداد 11 کروڑ 82 لاکھ تھی۔ ایاز صادق صاحب کو قانون سازی کی کابینہ کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایاز صادق کو قانون سازی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارس CCLC کمیٹی کے چیئرمین مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر ایاز صادق صاحب کو ارکان میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے قانون سازی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ کمیٹی کے ارکان میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں۔ دیگر ارکان میں وزیر تجارت نوید، وزیر مواصلات اسد محمود اور وزیر سرمایہ کاری صالح حسین، وزیر پارلیمانی امور جاوید عباسی ارکان میں شامل ہیں۔
नाज़रीन, वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर दोनों असम्बलियाँ तोड़ी भी जाती हैं तो दोनों असम्बलियाँ के इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन कौमी असम्बली के इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। नाज़रीन, इससे कबल पाकिस्तान की तारीख में ऐसे इलेक्शन की मिसाल तो नहीं मिलती, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो इसमें भी पीटीआई का फ़ायदा होगा। पीटीआई दोनों सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन 2/3 के मार्जिन से जीतेगी और अपनी मजबूत हुकूमतें बनाएगी। नाज़रीन, जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो पीटीआई को ये एज हासिल होगा कि दोनों सूबाई असम्बलियों में उनकी मजबूत हुकूमत मौजूद होगी और इसका एज उन्हें ज़रूर मिलेगा। दोनों सूबाई असम्बलियों में मजबूत हुकूमत के नाते से पीटीआई अच्छा परफॉर्म करेगी, डिलीवर करेगी और इसका एज जो है उसको कौमी असम्बली के इंतखाबात में मिलेगा और उम्मीद है कि पीटीआई की मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इधर मुल्की ज़खायर के ज़र मुबादला में कमी का सिलसिला तेज़ी से जारी है। नाज़रीन, एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 32 करोड़ 70 लाख डॉलर की मज़ीद कमी हो गई है। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जमान की जानिब से जारी एलानिये के मुताबिक 25 नवंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर 32 करोड़ 70 लाख डॉलर कम होकर 7 अरब 49 करोड़ और 87 लाख की सतह पर आ गए हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में ये डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा सिर्फ 5% था, जो बढ़ते बढ़ते अब 90% पे पहुंच गया है और इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस मुल्क की मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया है और जो इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया है। और मुल्क में मईशत की बेहतरी का एक ही हल है कि मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आम इंतखाबात के बगैर नहीं आ सकती। नाज़रीन, अब तक इतना ही। अगली मुफीद वीडियो के लिए फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।